نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تعاون سے تحریک منہاج القرآن جہلم اور جہلم کی سرزمین پر آغوش اورفن کیئر ہوم کا چوتھا منصوبہ آج دن کی روشنی دیکھ سکا ہے اور اس کے باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے۔ اس پر میں تحریک منہاج القرآن جہلم، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور آغوش اورفن کیئر ہوم جہلم کی تمام تر انتظامیہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مرکز کو شاد اور آباد رکھے اور جن مقاصد کے لیے اس کو قائم کیا گیا ہے وہ فلاح، وہ تعمیر و ترقی اور خیر یہاں سے بڑھتی رہے اور اہلیان علاقہ اور شہر جہلم کے باسیوں کے لیے یہ باعث برکت، خوش آئند اور باعث فلاح ثابت ہو۔ اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، جنہوں نے آج سے 18 سال قبل آغوش اورفن کیئر ہومز کا آغاز فرمایا تھا اور اس کا پہلا منصوبہ لاہور میں قائم کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے اس کا آغاز کیا گیا تھا، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے اور آپ کے اس خواب کو ان مراکز کے ذریعے شرمندہ تعبیر فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ان مراکز کو منبع نور بنائے اور مرکز بنائے۔ اس کے علاوہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی تمام تر مینجمنٹ کو آغوش اورفن کیئر ہوم جہلم کے علاوہ عظیم الشان انداز میں دسترخوان کا پروجیکٹ رن کرنے پر، جس طرح میرے علم میں آیا ہے، بلکہ یہاں پر آنے سے پہلے ابھی اس کا وزٹ کیا، بہت ہی خوبصورت اور معیاری انداز میں، عظیم الشان انداز میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جہلم کے لیے اپنا دسترخوان رن کر رہی ہے، جو کہ ہر روز 300 مساکین کے گھروں میں پکا ہوا کھانا پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ، 700 افراد شہر جہلم کے دیگر 10 مقامات پر سٹالز لگا کر ہر روز دیگر 700 افراد میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی ہر روز 1000 سے زائد، یعنی 300 گھروں میں جو کھانا جاتا ہے تو وہ پوری فیملی کا کھانا ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ 600-700 افراد ان 300 گھروں میں جانے والے کھانے سے استفادہ کرتے ہوں اور 700 اس کے علاوہ، تو تقریباً 1500 افراد ہر روز اس دسترخوان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، نہایت معیاری خدمت ہے۔ اس پر میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو اور اس سے وابستہ ڈونرز اور ایسوسیٹس جن کے مالی تعاون کے ساتھ یہ کوشش جاری ہے، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حاضرین مکرم، اس کے علاوہ میں ان تمام احباب کا مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے آج تھوڑی سی وقت کے اندر اس اورفن کیئر ہوم کے پروجیکٹ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا، اس پر بے پناہ مبارکباد کے مستحق۔ منہاج القرآن جہلم، ان کی پوری ٹیم کو، ایگزیکٹو ممبرز کو، تمام تر تنظیمات کو، فورمز کو، منہاج القرآن کو،
یوتھ لیگ کو، MSM کو، ویمن لیگ کو، علماء کونسل کو اور تمام ذمہ داران کو بھی خصوصیت کے ساتھ مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ان 2 پروجیکٹس کے علاوہ فلڈ ریلیف کے اندر عظیم الشان انداز میں کنٹریبیوشن کیا اور کارہائے نمایاں پیش کی ہے، اس پر بہت مبارکباد ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں جتنی بڑی اماؤنٹ کے راشنز ضرورت مندوں کے درمیان منہاج القرآن جہلم کی طرف سے تقسیم کیے گئے اور ان کے ساتھ مدد کرنے والے احباب، ہر ایک فرد مرد و زن مبارکباد کا مستحق ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جہلم کے اندر نچلی سطح تک پوری تنظیمات کو مکمل کر کے ایک ماڈل ریجن بن جانے پر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی تنظیمی، فکری، دینی اور خدمت انسانیت سے متعلق ان خدمات اور کوششوں کو سلامت رکھے، استقامت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور انسانیت کی فلاح کے لیے اس حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں، آپ کی تربیت میں اور آپ کی گائیڈنس میں یوں ہی سفر کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو بڑی تعداد کے اندر جن کے گھر بہہ گئے تھے اور تباہ ہو گئے تھے، ان کو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے مکمل بہت سارے علاقوں میں گھر بنا کر دیے ہیں، تو ان گھروں کی تعمیر کے اندر بھی میجر کنٹریبیوشن جہلم سے آیا ہے، یعنی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بلکہ چاہوں گا کہ جہلم اور اہلیان جہلم کے لیے ایک زوردار نعرہ لگائیں کہ اللہ پاک نے کتنے عظیم بیٹے اور بیٹیاں سرزمین جہلم میں پیدا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ماشاءاللہ۔ تو تحریک منہاج القرآن، جہلم میں اللہ پاک نے اتنے غیور، باہمیت اور سخی لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو لوگ خدمت خلق کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کے قلبی وسعتوں کو اور سخاوت کو اور ان جذبوں کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ حاضرین مکرم، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص مومن بندوں کا کریکٹر ڈسکرائب کیا ہے کہ اس کے جو بندے ہیں، اس سے جو محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنی حاجت اور ضرورت کو رکھنے کے باوجود بھی دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ایثار کرتے ہیں اور قربانی کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر یہ جو خدمت خلق کا تصور ہے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت سے نوازا گیا ہے، نہ صرف تعلیمات قرآنی سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے، اور پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور قرون اولیٰ کے بزرگان دین، عوام الناس، تاجر، مسلمان مرد و زن، انہوں نے اس کریکٹر کو مینٹین کیا ہے اور ہمیشہ سے یہ کریکٹر اہلیان اسلام کی شناخت اور پہچان رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بین الاقوامی ادارے، انٹرنیشنل نان مسلم سروے کرنے والے ادارے بھی اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے زیادہ چیریٹی اور خیرات کا عمل اگر کہیں سے کیا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، سب سے زیادہ کنٹریبیوشن۔ کیونکہ مسلمانوں کی بنیاد میں اور اسلام کی بنیاد میں خدمت خلق کے تصور کو اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے۔
اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اور خدمت خلق کے کاموں میں سے پھر سب سے اہم ترین فریضہ اور خوبصورت ترین کام یتیم کی کفالت ہے، جس کے اوپر قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ سے اس کی اہمیت کو نہایت خوبصورت انداز میں جا بجا اس کو اجاگر کیا گیا ہے کہ خدمت خلق کے کام تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور پھر ان میں یتیم کی کفالت سب سے زیادہ، باقی تمام خدمت خلق کے امور میں سے اس کو سب سے زیادہ اسلام میں اہمیت حاصل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے، سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں پر کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کی نہایت احسن انداز میں کفالت کی جا رہی ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں پر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھا جاتا. یعنی آپ لوگ آج جس تقریب میں مدعو ہیں تو اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ روح زمین پر پائے جانے والے تمام گھروں میں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں سب سے بہترین گھر میں بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کثیر تعداد میں اورفنز اور یتیم بچوں کی کفالت کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اور سب سے احسن انداز میں. پھر جو ان کمپلیکسز اور ان پروجیکٹس کی انتظامیہ ہے، منتظمین ہیں جو کہ صبح و شام اخلاص کے ساتھ ان پروجیکٹس کو چلانے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ ان کی یہ خدمت اور کام کتنے تقرب کا باعث ہے اور اس کا قرب دلانے کا باعث ہے، اور اللہ کے حضور یہ کتنا محبوب عمل ہے. اور پھر وہ لوگ جو مالی طور پر ان کمپلیکسز کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں اور اپنے وسائل کے ذریعے ان بچوں کی کفالت کے لیے معاون اور مددگار ہو جاتے ہیں، تو وہ کتنا اللہ رب العزت کی حضور محبوب عمل ہے جو آپ لوگ انجام دے رہے ہیں اور ان کمپلیکسز کے ساتھ وابستہ ڈونرز انجام دیتے ہیں. حاضرین مکرم، اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ چیز عیاں ہو جاتی ہے کہ انڈیویجولی یتیم بچوں کو گھروں میں رکھنا، ان کی کفالت کا فریضہ انجام دینا، یہ بھی اسلامی تاریخ کے اندر روا تھا اور روایات میں موجود ہے. اور پراپر کمپلیکسز جیسے یہ آغوش اورفن کیئر ہوم کا افتتاح کیا گیا ہے جہلم میں، اس طرح کے پراپر کمپلیکسز بھی تاریخ اسلام کے اندر وجود میں آئے اور صدیوں تک ایک ایک کمپلیکس چلتا رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ سرکاری سطح پر نہیں، یعنی پرائیویٹلی تاجر سپانسر کرتے تھے. ایک ایک کمپلیکس 500 سال بھی چلا ہے. انڈیویجول کمیونٹی نے ان کو سنبھالا اور اپنا وہ فریضہ انجام دیتے چلے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی نوعیت کی تاریخی اقدام ہے جس کا آغاز آج یہاں پر کیا گیا ہے. اور حاضرین گرامی، اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات بابرکات، آپ کا بچپن انہی حالات سے گزرا کہ جیسے بچوں کی کفالت کا فریضہ اہلیان اسلام اٹھاتے ہیں کہ حضور کا اپنا بچپن انہی حالات سے گزرا. نہ صرف یہ، تاریخ انسانی میں بڑی بڑی عظیم المرتبت شخصیات ہیں کہ جو زمانہ یتیمی سے گزرے. امام شافعی کو دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں. اگر اسلام میں اور اہلیان اسلام میں ان بچوں کی کمال پرورش کر کے ان کو پروان چڑھانے کا رواج اور رویہ نہ ہوتا تو یتیمی کے زمانوں میں ہی بچے پیدا ہو کر اس کے بعد تاریخ اسلام کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت شخصیات بنتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لوگ ان کو تعلیم دینے کے لیے خصوصی معاونت کرتے تھے
ان پہ خصوصی وقت صرف کرتے تھے، اپنا مال خرچ کرتے تھے، اور ان میں سے بڑے بڑے عظیم المرتبت اسلامی تاریخ کے جرنلز بھی، سیاسی قائدین بھی، بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور اہل اللہ بھی پیدا ہوئے۔ اسی طرح کمیونٹی نے سپورٹ کر کے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر ایسے حالات میں کوئی مبتلا ہو جائے تو ہم سب مل کر، اہلیان اسلام مل کر ان کے اندر سے تاریخ ساز شخصیات پیدا نہ کر سکیں۔ وہ پیدا ہو سکتی ہیں، بلکہ ایک گھرانہ جب اپنے بچوں کو پال رہا ہوتا ہے تو چند ہاتھ معاون ہوتے ہیں ان کو پالنے کے لیے، صرف چند ذہن، ماں باپ کے 2 ذہن ان بچوں کی پرورش میں کار فرما ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی خدا نہ خواستہ ایسے حالات سے گزر جائے تو کمیونٹی کے 20 ہاتھ اور 20 ذہن مل کر اس کی پرورش میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو ایکسٹرا آرڈینریلی ترقی کے زینے طے کروا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عمل بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی عظیم المرتبت شخصیات کی ہی بات کر لیں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، دیگر خلفائے راشدین ہو، آپ کی اپنی زندگیاں بھی یتیم بچوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، ان کی کفالت کے جذبے سے سرشار تھیں۔ ایک دفعہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک چھوٹی بچی کو روتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا بیٹے کیا ہوا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی، اور میرا ستیلا والد جو ہے مجھ پر ظلم کرتا ہے، اور میں فاقوں سے ہوں اور میری کفالت اور پرورش کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی بچی کو اپنے گھر لے آئے، اس کو ایڈاپٹ فرما لیا اور خود اس کی پرورش فرما کر اس کو بیٹیوں کی طرح بڑا کیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ منسوب ہے، دیگر خلفائے راشدین سے بھی اسی طرح کے واقعے منسوب ہیں۔ اہل بیت اطہار، کربلا معلی جیسا واقعہ تاریخی جو رونما ہو گیا، اور وہاں پر اہل بیت اطہار اور ان کے متعلقین اور عقیدت مندان امام علی مقام وہ جب شہید ہو گئے کثیر تعداد میں، عمریں کسی کی 30s میں تھیں، کسی کی 20s میں تھیں، اور بیشتر مرد وہ چلے گئے، تو امیجن کریں کہ پیچھے کتنے یتیم بچے چھوڑے ہوں گے انہوں نے۔ یعنی وہ ایک واقعہ ہے کہ جب ہم کربلا معلی کا بیان کرتے ہیں کہ اتنی شہادتیں ہو گئیں، اس کے بعد پھر ہم مصائب و آلام کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر ان خاندانوں میں نہ جانے اگلے کتنے سال تک یتیم پلتے رہے اور کن مشکلات سے گزرے، ان کا تذکرہ ہم نہیں کرتے۔ اور اس بات کا بھی بہت کم لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، امام علی مقام کی عظیم المرتبت بہن، آپ نے کربلا معلی سے واپس تشریف لے جا کر 2 کاموں میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا، ایک عبادت میں اور دوسرا وہ کربلا محلہ میں شہید ہونے والے جو تن تھے ان کے خاندانوں کے یتیم بچوں کی کفالت اور پرورش میں۔ اتنا بڑا فریضہ ایک عظیم حضور کی امت کی اس عظیم بیٹی نے، امام علی مقام کی اس عظیم بہن نے، یعنی 72 لوگ وہاں شہید ہوئے، درجنوں خاندان اور ان میں رہنے والے بچے یتیم ہو گئے، تو آپ نے اپنی زندگی کے جو پرورٹائز کیا، اس پرورٹی کے اندر ان چھوٹے یتیم بچوں کی کفالت اور ان کی سرپرستی کی ذمہ داری لی۔ اتنا بڑا فریضہ، اور اس ذمہ داری کے اندر 3 پہلو تھے، ایک ان کا نان نفقہ، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، پھر ان کی تعلیم و تدریس، یہ وہ تمام سروسز ہیں جو آغوش آرفن کیئر ہوم دینے کا ارادہ رکھتا ہے اور دیتا ہے، اور تیسری چیز ان کو دین کی تعلیم و تربیت بھی دینا، کیونکہ عموماً آرفن کیئر ہومز میں اس پہلو کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس میں نماز، روزہ، تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام نہ ہو کہ ان کو اچھا مسلمان بنایا جائے، تو اس فریضے کو بھی انجام دیا گیا۔ اسی طرح امام زین العابدین
رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہ معروف ہے کہ آپ بھی جب کربلا سے واپس تشریف لے گئے، صحت یاب ہو گئے، تو پھر اپنی زندگی میں بیشتر زندگی کا حصہ پھر 3 امور پر آپ نے خرچ کیا۔ ایک، لوگوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جگانا، لوگوں کی دین کی طرف مائل کرنا، ان میں دین کی محبت پیدا کرنا، یتیموں کی کفالت اور خلق خدا کی خدمت، فلاح انسانیت۔ یعنی یہ 3 امور تھے امام زین العابدین جس سے وابستہ ہو گئے اور پوری زندگی اس مزاج پر صرف فرمایا۔ یعنی اپنی ذاتی عبادت کہ امام زین العابدین یعنی عابدین کے زینت بن گئے، اتنی عبادت پہ وقت صرف کیا، اور پھر خلق خدا کی خدمت، یتیموں کی کفالت جو کربلا سے آئے تھے، اور چوتھی چیز کہ لوگوں کے اندر دین کی اصلاح، دین کی ہدایت اور دعوت کا فریضہ سر انجام دینا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، آپ کے بارے میں معروف تھا کہ آپ کے گرد و نواح کے اندر آپ کو خبر ملتی کہ کسی گھر میں بچہ کوئی یتیم رہتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ باقی سارے کاموں کو پسے پشت ڈال کر اس گھر میں اس بچے کی مالی کفالت اور اس کی دینی تربیت، ان دونوں امور کو ذاتی انٹرسٹ کے ساتھ فریضہ بنا لیا کرتی تھی۔ یتیم کی کفالت اور اس کا مالی نان نفقہ، اس کی مدد، ان دونوں چیزوں کو، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عظیم المرتبت ہستیاں، ان سے تو تقرب الہی کے حصول کے راز پوشیدہ نہیں تھے۔ ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا خدا کے قرب کی راہیں؟ ان سے زیادہ تو کسی کو نہیں پتا ہوگا نا کہ اللہ کے قریب کیسے ہوا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے یتیم کی کفالت کو پرائورٹی پر رکھا اور سمجھا کہ ہر عمل سے زیادہ برگزیدہ اور اہمیت کا حامل یتیم بچوں کی پرورش اور کفالت ہے، تو سمجھے نا پھر راز کو کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا خاص معاملہ اور ماجرا رکھا ہے۔ یہ اہمیت ہے اس کی۔ اسی طرح حاضرین گرامی، پھر میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں انسٹیٹیوشنلی کام ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے تو جو بیت المال کا کانسیپٹ سنا ہوگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قائم فرمایا تو اس بیت المال کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ شہر مدینہ کے تمام یتیم بچوں کی کفالت کرتا تھا۔ انسٹیٹیوشنلی کفالت ہوتی تھی، اور کفالت یعنی تاریخ میں یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ اس تصور کو جو آج آغوش نے اڈاپٹ کیا ہے، اس کو ذرا غور کیجئے کہ کفالت ان کے ہاں مکمل ہی تب ہوتی تھی جب 4 چیزیں ہوتی تھی، یعنی نان نفقہ، کھانا پینا، رہائش، لباس، تعلیم، دینی تربیت، اور چوتھی چیز ووکیشنل ٹریننگ اور ان کو برسر روزگار کرنا۔ یہ 4 چیزیں مل کر یتیم کی کامل کفالت کا تصور اسلام میں تھا۔ اگر ان کو ہم ادھورا 2 چیزوں کو اپنائیں اور باقی چیزوں کو ترک کر دیں تو ہم در حقیقت یتیم کی کفالت کے حقیقی تصور کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ اس زمانے میں اس چیز کا اہتمام، بلکہ چھوٹے بچے اگر یتیم رہ جاتے اور ان پر اگر مائیں بھی نہ ہوتی تو بیت المال ان بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھی پیسے دیا کرتا تھا کہ ان یتیم بچوں کو اگر دودھ پینے کی عمر ہے تو جو مائیں رضاعت کا فریضہ سر انجام دیتی ان کو پیمنٹ کرتا بیت المال، اور ان کی کفالت کیا کرتا تھا، اور ان بچوں کے لیے بھی۔ اور پراپر پھر سپورٹ ماڈل تھا، پیسے لے کر آگے بیت المال اور سرکار اس کو انویسٹ کرتی تھی کہ مستقل بنیادوں پر فائنینشلی سسٹینیبل ماڈل کے اوپر یہ بچوں کی کفالت کا اہتمام ہوتا رہے اور چلتا رہے۔ اسی طرح ایک اور تاریخی 13th سینچری، آج سے یعنی 700-800 سال پہلے، ایک اور معروف دارالیتامہ تھا، ہاؤس آف آرفنز، جو کہ بغداد میں قائم کیا گیا تھا، اور در حقیقت اور اس کو قائم کرنے والے ایک تاجر تھے، اپنے فائنینشلی اس کو
ان کا نام ابو بکر المخرمی تھا، اور انہوں نے اس کو قائم کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے مال اور ان کے اخلاص کو اتنی برکت عطا کی کہ یہ دارالیتامہ جو تھا، اورفن کیئر ہوم، یہ 20th سینچری تک 700 سال تک چلتا رہا ہے۔ کتنا عرصہ؟ 700 سال تک۔ اور جو پراپر اورفن کیئر ہومز کے ماڈلز ہیں، ان کے لیے اس دارالیتامہ نے ایز اے ماڈل اپنا فریضہ ادا کیا، اور بہت سارے جو اورفن کیئر ہومز تھے اس کے ماڈل پر قائم ہوئے، اور اس کے اندر بھی 4 چیزیں کی جاتی تھیں: بچوں کو نان نفقہ، رہائش، کھانا پینا، ان کی تعلیم، اسکولنگ، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت، اور چوتھی چیز ان کو پراپر ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی تھی، کوئی ہنر سکھایا جاتا تھا تاکہ برسر روزگار ہو جائے۔ یعنی ان 4 چیزوں کے ساتھ 700 سال تک یہ کمپلیکس اپنی خدمات انجام دیتا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت معروف اورفن کیئر ہوم تھا دار المحبہ کے نام سے، ہاؤس آف لو، اور یہ 15ویں صدی میں، آج سے 500 سال پہلے ایجپٹ میں قائم ہوا، اور یہ 500 سال تک چلتا رہا۔ یہ بھی سرکار نے نہیں بنایا، پرائیویٹ انڈیویجولز نے مالی تعاون اور مدد کے ساتھ چلایا، اور اس کو اللہ پاک نے اتنی قبولیت بخشی کہ یہاں پر بڑے بڑے ادارے ہوں، تنظیمیں ہوں، ان کا 500 سال چلنا دشوار ہے۔ اور یہاں پر دارالیتامہ یعنی جہاں یتیم بچوں کی پرورش ہوئی ہے، اللہ پاک کو یعنی وہ جگہ اتنی محبوب ہو گئی ہے کہ گھر فنا ہو جائیں، عمارتیں فنا ہو جائیں، ادارے فنا ہو جائیں، تعلیمی ادارے فنا ہو جائیں، بڑی بڑی تجارتیں، تجارتی مرکز، بازار فنا ہو جائیں، لیکن جہاں پر یتیم بچے پل کر جوان ہوئے ہوں، اللہ پاک کو وہ جگہ اتنی محبوب ہے کہ 500 سال تک اللہ پاک نے اس جگہ کو قائم رکھا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک اخلاص سے خدمت انجام دینے والے لوگ موجود رہے ہوں گے، تب تک یہ ادارہ موجود رہا ہوگا۔ جب تک وہ اخلاص والے لوگ چلے گئے ہوں گے تو پھر وہ ادارہ بھی بند ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح دارالشفا کے نام سے 16ویں صدی میں 400 سال 500 سال پہلے ترکی استنبول کے اندر ایک عظیم الشان اورفن کیئر ہوم قائم کیا گیا، جس نے 300 سال تک قائم رہا۔ یعنی صدیوں پر محیط ادارے چل رہے ہیں یہ 300 سال تک، ہزاروں لوگ، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ 4 نہیں، وہ 5 چیزیں کرتے۔ یعنی وہاں پر تعلیم بھی، دینی تربیت بھی، اخلاقی تربیت بھی، ووکیشنل ٹریننگ بھی، لوگوں کو برسر روزگار بھی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یتیم اپنے گھروں میں رہتے تھے لیکن بیمار ہو جاتے تھے تو فری علاج معالجہ، اس لیے اس کو دارالشفا کا نام دیا گیا، تو وہ بھی اس سے وابستہ ہو کر کرواتے تھے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے عرض کی کہ انسٹیٹیوشنلی یتیم بچوں کی کفالت کا کس طریقے کے ساتھ اہتمام کیا جاتا رہا۔ حاضرین مکرم، ہم لوگ ان اورفن کیئر ہومز اور آغوش کے ساتھ کس طرح وابستہ ہو سکتے ہیں، کن کن رولز میں اور کریکٹرز میں اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، یا کہیں بھی یتیم بچوں کی پرورش کے لیے وابستہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یتیم بچے جب ایک کمپلیکس میں رہتے ہیں، ان کو کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ سب سے زیادہ ان کو لونلی نیس کا ہے، اپنی فیملی سے دور ہو جاتے ہیں، پیرنٹس ان کے اوپر نہیں ہے، تو ان کے اندر جو ایک لونلی نیس اور تنہائی پیدا ہوتی ہے، جو تنہائی دوست دور نہیں کر سکتے، لیکن جن کو مائیں ہیں، بہنیں ہیں کمیونٹی کی، آپ لوگ اپنا وقت ان کے ساتھ آ کر سپینڈ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اپنے بچوں کو لا کر ان کے ساتھ کھلا سکتے ہیں، تو اس تنہائی کو ان کی دور کرنے میں آپ معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں۔ فائنینشلی ان بچوں کو سپانسر کر کے ان یتیم بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر جو لوگ ڈاکٹرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ لوگ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ یعنی فری سروسز اپنی دیں، مہیا کریں، تاکہ ان کو آپ میں سے ہر ایک کنٹریبیوشن، یعنی کوئی اپنا 1 گھنٹہ بھی صرف کرتا ہے نا والنٹیرلی، تو
تو یہ بھی اس یتیم بچے کی خدمت کے زمرے میں آتا ہے جو اللہ پاک کے حضور آپ کو بہت اجر دلوا دے گا. اس کو ٹائم سپینڈ کریں. اسی طرح اساتذہ ہیں, آپ لوگ فری کوچنگ اور ٹیوٹنگ ان کو مہیا کر سکتے ہیں. یعنی یتیم بچے ہیں 8ویں میں, میٹریکولیشن میں, انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں, یونیورسٹی گوئنگ بچے ہونے لگے ہیں, کوئی ماہر استاد ہے میتھمیٹکس کا, انگلش کا, وہ سمجھتا ہے کہ وہ لائق ہے, تو وہ فری آف کاسٹ بچوں کو, یتیم بچوں کی وہ ٹیوٹنگ کر سکتا ہے ادر دین اسکول, تاکہ وہ لوگ بھی اعلیٰ نمبرز حاصل کر کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جا سکیں, اسکالرشپس حاصل کر سکیں, پاکستان سے باہر جا سکیں. کوئی شخص سمجھتا ہے اس کا بڑا بزنس ہے, کمیونٹی ہے, تاجر ہے, تو وہ بچوں کو انٹرنشپس مہیا کر سکتا ہے اپنی کمپنی میں. ان کو ملازمت کے لیے اگر وہ اس کے پاس سیٹس نکلتی ہیں, ہر آدمی کو تو جاب پہ ملازم رکھنا ہی ہے نا, تو وہ آرفن کیئر ہومز سے رابطہ کرے جابز کے لیے اور انہیں کہے کہ بھئی میں پرائورٹی پر کسی یتیم بچے کو رکھتا ہوں. رابطہ کرے کہ میں یتیم بچے کو رکھنا چاہتا ہوں, تو اپنی تعلیم کو دیکھے, آف کورس پروفیشنل اسکل کو دیکھے, لیکن اگر آرفنیج سے بچہ لے کے جائے گا تو اس کا فائدہ ہے. تو اس طرح اللہ پاک اس کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما دے گا, اس کے دسترخوان میں بھی برکت دے گا جہاں پر ایک یتیم کی کفالت کا فریضہ انجام دینے جا رہا ہے. اسی طرح پھر جو والنٹریلی آپ لوگ سروسز اپنی, جیسے میں نے عرض کیا کہ کاؤنسلنگ تو دے سکتی ہیں, اسی طرح جیسے ٹورز ہیں بچوں کو, چھوٹے بچے ہیں, کئی سیاحتی مقام پر آپ بچوں کو پلان کرتے ہیں, لے جاتے ہیں, بچوں کے لیے برتھ ڈیز ہیں ان کی سیلیبریشنز آ کر کریں, آپ کیکس لے کر آئیں, باقی گفٹس ہیں ان کے تقسیم کرنے کا اہتمام کرتا ہے. یعنی ان کو کمیونٹی میں اپنے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں, اور انٹیگریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ان کو شریک کرتے ہیں خوشیوں میں. تو یہ ہر ایک قدم اٹھایا ہوا اس عمل کی طرف وہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے. پاکستان میں بہت سے آرفن کیئر ہومز چل رہے ہیں, ایسے پروجیکٹس چلتے ہیں, لیکن تمام ایک جیسے معیار کے نہیں ہیں, بلکہ کئی بار ہم اس طرح کے آرفن کیئر ہوم چلا رہے ہوتے ہیں کہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہ حاصل کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی اتنا معیار کا خیال نہیں رکھتے, انتظامیہ ان بچوں کی پرورش کے اندر توجہ نہیں برتتی, بے نیازی برتتی ہے, اس کو نارمل انسٹیٹیوشنلی دیکھتی ہے, تو وہ اجر و ثواب جو ملنا ہے اس کے بجائے وہ اللہ رب العزت کی حضور گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی کہ وہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر بھی وہ ہے جہاں یتیم ہو, اور سب سے بدترین گھر بھی وہ ہے جہاں یتیم ہو. بہترین تب بن جائے گا یتیم ہو اور ان کے ساتھ بہترین سلوک ہو. اب بہترین سلوک کے اندر کھانے کا معیار بھی ہے, رہائش کا معیار بھی ہے, صاف صفائی بھی ہے, تعلیم بھی ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک ہے, پیار سے کلام کرنا, پیار سے بات کرنا, تربیت کرنا, ان کی اچھی دینی اخلاقی تربیت کرنا, یہ سب حسن سلوک ہے. اور اگر یتیم بچے رکھ کے بھی ان کو تنگ کرتے ہیں, ذہنی اذیت کا باعث بنتے ہیں, ان کی ضروریات پوری نہ کر پائیں, پریشانی میں, اور ان کو یعنی نارمل شہریوں سے بھی کم تر سی تکلیف دہ زندگی دیں اور ان کو ذہنی مریض بنا دیں. ان کو ایسے بہت سارے آرفنیج چلتے ہیں کہ جہاں پر لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں, بچوں کی اتنی پیتھیٹک انداز میں کفالت ہوتی ہے, تو وہ نہ جانے انبار گناہوں کا انسان اپنے لیے اکٹھا کر رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ کام ہی نہ کرے انسان, کہ وہ ان کو بیمار کرتا ہے. کرمنلز بن کر کئی آرفنیجز میں سے بچے نکلتے ہیں, پھر ان کو اتنی محتاجی کی زندگی دیتے ہیں کہ وہ چوریاں کرنا سیکھ جاتے ہیں, چوریوں پر مجبور ہو جاتے ہیں. ان کو بنیادی ضرورتوں سے دور رکھا جاتا ہے کہ وہ پھر لوٹنا, چھیننا, یعنی آپ نے ایک ماحول دیا تو اچھائی کی بجائے برے کاموں پر ان کو مجبور کر دیا. پھر کئی ایسے ہیں جہاں پہ ہائیجین فیکٹر کا خیال نہیں رکھا جاتا. پھر کئی ایسے کمپلیکسز ہیں جہاں پر برائی اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انتظامیہ نگرانی نہیں صحیح کرتی, ذمہ داری نہیں دیتی. تو اس طرح کے بہت سے عوامل ہیں. پھر فنڈنگ نہیں ہے ان کے پاس, اس کی ایک وجہ وسائل نہ ہونا ہے. وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اچھے اساتذہ نہیں رکھتے, اچھی مینجمنٹ نہیں رکھتے, اچھی تنخواہوں پر. تو وہ ایک وشیس سرکل ہے. پھر پور انفراسٹرکچر ہے,
شارٹیج آف سٹاف ہے، پھر ایبیوز ہے، بری گالیاں دینے والا سٹاف ہے جو بچوں کے ساتھ، یعنی صرف یہ گناہ اس استاد کو نہیں ہے کہ جو اس یتیم بچے کو گالی دے رہا ہے، بلکہ اس نگران کو بھی ہے کہ جو اس استاد پر نگرانی نہیں کر رہا کہ وہ اس یتیم بچے کے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہا ہے، وہ اس کے لیے بھی گناہ کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو یہ یعنی جتنا زیادہ آپ کا اجر ملٹی پلائی کرنے والا عمل ہے، اتنا زیادہ خطرناک کام بھی ہے، آپ کے حصے میں گناہ لکھے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے عوامل ہیں عموماً جو اورفن کیئر ہومز ہیں جن میں سے گزرتے ہیں، مگر منہاج القرآن انٹرنیشنل، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے آغوش اورفن کیئر ہومز کو اللہ رب العزت نے ان تمام پہلوؤں میں باقیوں سے بدرجہ بہتر کمپلیکسز بنایا ہے کہ یہاں پر اسٹاف، اساتذہ معیاری قسم کے رکھے جاتے ہیں، پھر یہاں پر ہائیجین، کھانے کا انتظام، آپ لوگ جب اٹھیں گے یہاں وزٹ کریں گے انشاءاللہ تو دیکھتے جائیں کہ کس سطح کی فیسیلیٹی ان کو دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کے گھر میں موجود رہتے تو ان کے والدین شاید ایسا لائف سٹائل ان کے لیے افورڈ نہ کر سکتے۔ مثال کے طور پہ یہاں آغوش اورفن کیئر ہومز میں پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرامز اور پی ایچ ڈی لاکھوں روپے کی ڈگریز فری کرتے ہیں۔ شاید دور دراز اپنے گھروں میں والدین کے پاس بیٹھے ہوئے شاید یہ ڈگری یا تعلیم وہ افورڈ اس کے والدین نہ کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے اس کو جب آغوش منہاج میں بھیج دیا، شیخ الاسلام کی اس آغوش میں بھیج دیا، تو وہاں پر اس کے لیے اور بہت ساری اپرچونٹی کے دروازے کھول دیے ہیں، اور پھر ان اپرچونٹیز کو میچور کرنے کا آپ سب ذریعہ بنتے ہیں جب ان کے لیے مالی معاونت کرتے ہیں، اور پھر اپنا وقت دے کر ان کمپلیکسز کی انتظامیہ، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی انتظامیہ اپنا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں سے سائیکالوجسٹ، ان کی ٹریننگز کرنا، کاؤنسلنگ کرنا، ان کے سائیکولوجیکل سیشنز کرنا، ان کو سپورٹس کروانا، ہیلدی ایکٹیویٹیز۔ اب لاہور میں جو اورفن کیئر ہوم چل رہا ہے، بچے باقاعدگی کے ساتھ شہر کے بڑے بڑے اسکول کالجز کی ٹیمز کے ساتھ جا کے سپورٹس کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں، نہ صرف حصہ لیتے ہیں، جیت کے آتے ہیں، بڑی بڑی گیمز جیت کے آتے ہیں۔ تو اتنا متحرک ہیں، اور بچے جتنے اب تک بچے گریجویٹ ہوئے ہیں ہر ایک شخص برسر روزگار ہو گیا الحمدللہ، اچھی معیاری سطح سے وہ اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ تو کیونکہ سب سے پرانا کمپلیکس لاہور کا ہے تو اس پر ہماری پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ شاندار انداز میں اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کراچی کی پوری مینجمنٹ بے پناہ مبارکباد کی مستحق ہے، سیالکوٹ کی پوری مینجمنٹ بے پناہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور اب اسی طرح جہلم کی پوری ٹیم بھی شاندار انداز میں اپنا اس فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں جیسے باقی 3 کمپلیکسز اپنا فریضہ اور ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اسی طرح جہلم کا پروجیکٹ بھی اپنے فرائض کو اسی طرح بخوبی انجام دے گا، اور یہ بھی تحریک منہاج القرآن کے ہیٹ میں یہ قابل فخر فیدر اور نگ کی حیثیت یہ پروجیکٹ انشاءاللہ اختیار کر جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز جس کو خصوصیت سے اہتمام جس چیز کا کیا جاتا ہے، مجھے نہیں اندازہ کہ باقی اورفن کیئر ہومز میں اس چیز کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ شیخ الاسلام کے قائم کردہ ادارے ہیں، تو آپ کی فکر اور آپ کی تربیت یہاں پر بنیادی کردار ادا کرتی ہے کہ یہاں پر بچے ماڈرن ایجوکیشن تو حاصل کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے پر ان کو تیار کرنا، مائل کرنا، پھر دینی اخلاقی تربیت، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا، اچھا لباس پہننا، مہذب شہری بننا، تعلیم، دیگر اخلاقی دینی ایٹیکیٹس کا حصول، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم، کچھ بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، باقی قرات ہے، تجوید کا سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ماڈرن، تو یعنی ایک فل فلیج ایک جو باعزت اور مہذب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کا ایک ممبر بننا ہے، وہ اس کے ذریعے ان کمپلیکسز کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ ان ٹوٹیلٹی تربیت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے جو خصوصیت ہے، اور اس کے ساتھ پھر کمیونٹی کے باقی بچے بھی جیسے دیگر سکولز ہمارے چل رہے ہیں لاہور میں،
آرفن کیئر ہوم تو ان بچوں کو ایکسکلوزیولی آئسولیشن میں نہیں پالا جاتا بلکہ کمیونٹی کے ساتھ انٹیگریٹ کرواتے ہیں تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، میئر ہو. بلکہ جب ہمارا پہلا لاہور کا گریجویٹ کر رہا تھا آرفن کیئر ہوم کا بیچ تو بہت سارے مہمانان گرامی بلائے گئے تو ہمارے بچے نقابت کر رہے تھے، گریجویٹڈ تو تقاریر کر رہے تھے. ان کے کانفیڈنس کو دیکھ کر وہ سب لوگ حیران تھے کہ یہ 15 سال یتیمی کی زندگی گزار کر اتنے کانفیڈنٹ، اتنا شاندار لباس پہننا، اس کا اہتمام کرنا، کانفیڈنس لیول، زبان کا انتخاب، الفاظ کا چناؤ، پھر تعلیمی قابلیت، ہر کوئی بیشتر سائنسز میں بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں یقیناً وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے اس خواب کی تعبیر ہے جس خواب کو دیکھتے ہوئے آپ نے 2005 میں آغوش آرفن کیئر ہومز کا آغاز فرمایا، جو آج ملک پاکستان کے کئی شہروں میں پھیل چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ تیزی سے پھیلتا چلا جائے گا. آئندہ جیسے لاہور میں تو بچوں بچیوں دونوں کو یہ سہولت میسر ہے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ایکسکلوزیولی یتیم بچیوں کی کفالت کا آغوش بھی الگ سے جلد انشاءاللہ وہ بھی وجود میں آ جائے گا. اور پورا جس کا یہاں پہلے ذکر ہوا پورا آرفن کیئر ولیج بھی جس کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی ہے، کچھ عرصے بعد انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پر آ جائے گا اور وہاں پر نہ صرف یتیم بچے بلکہ پھر ڈسیبل چلڈرن کی بھی رہائش فیسیلیٹی، ان کو پالنا، ان کا اہتمام کرنا، اس سہولت کو بھی وہاں پر باقاعدگی سے رکھا جائے گا انشاءاللہ. تو آخر میں ایک بار پھر میں مبارکباد دیتا ہوں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اور آغوش جہلم کی پوری انتظامیہ کو کہ اس عظیم الشان انعقاد پر، افتتاح پر اور اس پروجیکٹ کو انوگریٹ اور انیشیٹ کرنے پر اور اس پروجیکٹ کے پیچھے جن احباب کے وسائل اور ڈونیشنز کار فرما ہیں، آپ میں سے ہر ایک شخص کو فرداً مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے. اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن UK ہو، پاکستان ہو کی پوری ٹیم ہو، ہر ایک شخص لاکھ بار مبارکباد کا مستحق ہے. تحریک منہاج القرآن جہلم مبارکباد کی مستحق ہے اور تمام تر ایکٹیویٹیز کے اوپر اللہ پاک آپ سب کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے اور حضور شیخ الاسلام کی فکر، آپ کی تعلیمات، آپ کی توجہات اور برکات میں سے آپ میں سے ہر ایک شخص مرد و زن کو حصہ وافر عطا فرمائے اور ان پروجیکٹس کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، صدیوں تک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فلاح میں مصروف رکھے. والسلام وما علینا الا البلاغ.